آج جو ہم آپ کو مختلف باتیں بتانے جا رہے ہیں یہ آپ نے اس سے پہلے کبھی یہ وہ ڈاکیومنٹس ہیں یہ وہ سٹیٹمنٹس ہیں جن کو نیب بھی سامنے نہیں لانا. نیب نے اس امید پر یہ سگنیچر جو معاہدہ کیا تھا نیب کو وہ پیسے کیا ملے ہیں یا نہیں بہت ساری دنیا سے انہوں نے سیکریٹلی جو ان کا بیٹا ہے وہ انہوں نے پے رول پہ کر دیا. براڈ شیٹ ہے. براڈ شیٹ ایک ٹوٹل ایک شیم اسکیم تھی جس کا مقصد صرف اور صرف بنانے کا مقصد پاکستان کو پھنسانا تھا. براڈ شیٹ سکینڈل میں ایک شخصیت کا نام بار بار آتا ہے اور وہ ہے جنرل امجد. جب یہ ڈیل سائن ہوئی تھی جس کو براڈ شیٹ اگریمنٹ کہتے ہیں نیب اور براڈ شیٹ کے درمیان 2000 میں اس وقت جنرل امجد نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو احتساب بیورو سے کنورٹ ہوا تھا اس وقت اس کے چیئرمین تھے. جنرل امجد نے اس جو اگریمنٹ تھا اس کے اوپر ان کے سگنیچرز موجود ہیں. ڈاکٹر پپر نے اور طارق فواد ملک جو ہیں انہوں نے کیے تھے براڈ شیٹ کی طرف سے سائن اور جنرل امجد کا اس پورے حوالے سے مرکزی کردار تھا. لیکن آج جو ہم آپ کو مختلف باتیں بتانے جا رہے ہیں یہ آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی اور نہ ہی جو ڈاکیومنٹس ہمارے پاس ہیں وہ ڈاکیومنٹس ابھی تک کسی میڈیا کے پاس موجود ہیں یا کوئی ایکسیس کر سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ڈاکیومنٹس ہیں یہ وہ سٹیٹمنٹس ہیں جن کو نیب بھی سامنے نہیں لانا چاہ رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو براڈ شیٹ ہے وہ تو بالکل اس کو سامنے نہیں لانا چاہ رہے. اور اس کی وجوہات بہت سمپل ہیں کہ جنرل امجد نے ڈیل تو سائن کر لی تھی لیکن جو ہم آپ کو آج تفصیلات بتانے جا رہے ہیں وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ آخر ڈیل کن سرکمسٹانسز میں سائن ہوئی تھی اور جنرل امجد اور براڈ شیٹ کا کیا ریلیشن تھا. اور ایک اتنا بڑا سیکرٹ جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں سنا کہ جب یہ ڈیل سائن ہوئی اس کے بعد جس شخصیت نے نیب کے اور پاکستان کے مفادات کا ایکچولی جنہوں نے پروٹیکٹ کرنا تھا تحفظ کرنا تھا انہوں نے سیکریٹلی ان کا بیٹا وہ براڈ شیٹ کے لیے کام کر رہا تھا. یعنی انہوں نے نیب کو پاکستان کو اور پاکستان کی ایجنسیز کو بتایا ہی نہیں کہ انہوں نے سیکریٹلی جو ان کا بیٹا ہے وہ انہوں نے پے رول پہ کر دیا براڈ شیٹ کے. اور پھر اوبویسلی پھر اگر وہ جنہوں نے براڈ شیٹ کے خلاف براڈ شیٹ کی چیک اینڈ بیلنس رکھنا تھا پاکستان میں ان کا بیٹا اس وقت براڈ شیٹ کے لیے کام کر رہا تھا اور بہت ہیوی سیلری پر اس نے کام کیا. ہم آپ کو بتائیں گے اس شخصیت کا نام کیا ہے لیکن اس سے پہلے جنرل امجد کی طرف آتے ہیں. جنرل امجد نے جو ڈاکیومنٹ ہمارے پاس موجود ہے اور جس کو ہم پہلی بار وہ ریویل کر رہے ہیں انہوں نے براڈ شیٹ کے حوالے سے بہت اہم باتیں کی اور وہ یہ ہے کہ جب 2016 میں سر اینتھنی ایونز کے سامنے جب جنرل امجد کو جب یہ آربیٹریشن میں معاملہ پہنچا ان کو ان کی وٹنس سٹیٹمنٹ کے لیے بلایا گیا تو اس میں جنرل امجد نے تقریباً 16 پیجز پر انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو پیپرز تھا وہ انہوں نے کورٹ میں سبمٹ کرایا جس میں انہوں نے جو اس سے پہلے لیگل ریزن کی وجہ سے ہم باہر نہیں لا سکتے تھے. لیکن اب آپ کے سامنے جب پورا معاملہ جب آپ کھل کے سامنے آئے جنرل امجد نے وہاں بڑا کیٹیگوریکلی کورٹ کو یہ بتایا کہ جو براڈ شیٹ ہے براڈ شیٹ نے تھرو آؤٹ جو پاکستانی حکام ہیں ان سے جھوٹ بولا. یہ بات انہوں نے تسلیم کی کہ انہیں جھوٹ بول کر ان سے معاہدہ ایک سائن کروایا گیا اور یہ کہ اوبویسلی ان کی رسپانسبلٹی ضرور بنتی ہے لیکن یہ انہوں نے پورا بتایا کہ انہوں نے کس طرح سے ان کو یہ یقین دلایا گیا کہ ایسٹس ہیں لوٹی ہوئی دولت ہے جس کو لایا جا سکتا ہے اور یہ معاہدہ کیوں سائن ہے. لیکن اس کے خاص طور پر انہوں نے براڈ شیٹ کے حوالے سے یہ کہا کہ پورے جتنے عرصہ یہ کانٹریکٹ رہا تقریباً 3 سال سے زائد کا جو عرصہ بنتا ہے انہوں نے کہا کہ براڈ شیٹ کے پاس نہ صرف یہ کہ صلاحیت نہیں تھی بلکہ براڈ شیٹ کو بار بار جب کہا گیا کہ آپ پروگریس رپورٹ دیں انہوں نے پروگریس رپورٹ نہیں دی. انہوں نے یہ بتایا کہ براڈ شیٹ کا جو پورا جب انہوں نے ڈیل سائن کر دی اس کے بعد نیب کی طرف سے ہر حوالے سے براڈ شیٹ کے ساتھ کوآپریٹ کیا گیا لیکن جو براڈ شیٹ کی جو سی ای او ہے ان کے جو دعوے ہیں کہ پاکستان نے ان کے ساتھ زیادتی کی انہوں نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں تھا. جنرل امجد نے یہ بتایا کہ براڈ شیٹ کو اس حد تک ان کو اسسٹ کیا گیا کہ ان کو نیب کے آفیسز میں ایکسیس دی گئی پوری فائلز کی ایکسیس دی گئی پاور آف اٹرنیز ان کو دی گئی ان کو کمرے دیے گئے ان کو وہاں پر پورا سٹاف دیا گیا کہ جو ایک فیسیلیٹیشن ہے وہ ان کی ہو سکے. پاکستان میں اس وقت جو ٹی ایف ایم یا طارق فواد ملک ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے غضنفر صادق علی تھے ان کو اور ان کے سٹاف کو ہر قسم کے ڈاکیومنٹس پہ ایکسیس دی گئی اور وہ جو ایک تقریباً 200 بندوں کی ٹارگٹ لسٹ ہے وہ ٹارگٹ لسٹ کو دی گئی اور ٹارگٹ لسٹ نہ صرف براڈ شیٹ کو دی گئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی حکام کے پاس یعنی ایف آئی اے کے پاس نیشنل بینک کے پاس نیب کے پاس اور خفیہ اداروں کے پاس جو بھی ان لوگوں کے حوالے سے کچھ صحیح یا غلط جو انفارمیشن تھی وہ ساری کی ساری براڈ شیٹ کو دی. لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو براڈ شیٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے جو نیب نے ہماری اسسٹنس ہمیں کام کرنے سے روکا یہ غلط ہے. انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا اور جس کا ہمیں پتہ تھا لیکن اب جو ہے نا یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے
کہ نہ صرف یہ کہ براڈ شیٹ وہ سارا کام کرنے میں ناکام رہی بلکہ ان کو یہ مٹیریل دیا گیا، اس مٹیریل کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کام کیا، اور اس امید پر یہ سارا مٹیریل دیا گیا کہ شاید لٹ سے اگر کوئی آصف علی زرداری ہے، نواز شریف ہے، منصور الحق ہے، یا باقی جو دو لوگ جتنے بھی لوگ تھے ان کے حوالے سے انفارمیشن دی گئی براڈ شیٹ کو، اس امید کے ساتھ کہ وہ اس کو سپرنگ بورڈ کے طور پر استعمال کرے گی اور اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے ایسٹس ٹریس کرے گی، ڈگ کرے گی۔ لیکن 3 سالوں میں کوئی زیرو پروگریس بھی نہیں ہوئی، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے کہا کہ فار ایگزامپل جو منصور الحق ہیں، ایڈمرل منصور الحق، ان کے ایسٹس جو جرسی میں جو ٹریس ہوئے وہ ساری کی ساری انفارمیشن وہ نیب کی طرف سے دی گئی، اور انہیں کہا گیا کہ اب آپ لوکلی کام کریں، یہ ان کے ایسٹ ہے، یہ گھر کا ایڈریس ہے، اور یہ ان کے جو پوری ایون کے جو ان کی جو پراپرٹی کے پیپرز تھے وہاں وہ تک دیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ سوائے وعدوں کے اور یہ کرنے مختلف جو نیا مٹیریل مانگنا، نئے ایشوز کریٹ کرنا، اس کے علاوہ انہوں نے کام نہیں کیا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ انہوں نے ولفلی انہوں نے کوئی سیریس ایفرٹ کی نہیں، اور اگر انہوں نے ایفرٹ کی بھی تو اس کا رزلٹ زیرو تھا۔ اور سٹوری وہ اس طرح سے ہوئی کہ جو طارق فواد ملک تھے انہوں نے 99 کے اینڈ دسمبر میں انہوں نے اپروچ کیا سب سے پہلے جنرل امجد کو، اور ان کو بتایا کہ ایک ٹروونز نام کی ایک کمپنی ہے، اور وہ ٹروونز انہوں نے بتایا کہ بہت بڑی ایکسپرٹ کمپنی ہے، اور یہ کہ کیوں نہ، چونکہ پرویز مشرف آئے تھے اور وعدہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ سارے سیاستدان کرپٹ ہیں، اور یہ کہ سیاستدانوں کے بلینز کی باہر دولت پڑی ہے، پاکستان کا پیسہ لوٹ لیا گیا ہے، جو باتیں ہم آج سے 20 سال پہلے سنتے تھے وہ آج بھی سنتے ہیں کہ پاکستان لوٹ گیا، پیسہ لوٹ کے سیاستدان باہر لے گئے، لہٰذا ان کو پکڑا جائے۔ لہٰذا یہ اس وقت بھی یہ مارکیٹ میں یہ نعرہ بکتا تھا، آج بھی بک رہا ہے۔ لہٰذا وہ جو طارق ٹی ایف ایم ہے وہ گئے ان کے پاس کہ کیوں نہ ہم آپ کو ایک ایسی فارن کمپنی دے دیں جو آپ کو اسسٹ کر سکے ان ایسٹس کو ٹریس کرنے میں۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر سب سے پہلے بات چیت شروع ہوئی، اور اس کے بعد ایک اسکرپٹڈ وزٹ ارینج کیا گیا، یعنی ایک پورا جھوٹا وزٹ ارینج کیا گیا جس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک وہاں پہ آفس سیٹ اپ کیا گیا، زبردست اس آفس کو ڈیکوریٹ کیا گیا، فلیشی آفس سیٹ اپ کیا گیا، اور وہاں پر ایسا ماحول بنایا گیا۔ اور یہ بات بھی یہ فیکچول ہے کہ ایک پورا جھوٹا اور جعلی بروشرز تیار کیے گئے کہ ٹروونز جو کمپنی ہے اس کے کتنے بڑی ہسٹری، ایسٹس ٹریس کرنے کی، کرپشن پکڑنے کی، وغیرہ وغیرہ۔ جنرل امجد کا اپریل 2000 میں وزٹ کروایا گیا، اور اس دوران جو ڈاکٹر پرپز تھے اور ڈاکٹر ولیم انہوں نے ان کو وہاں پر ان کے جو لیگل ریپرزنٹیٹیو تھے ٹروونز کے، ان کو انہوں نے وہاں پہ پریزنٹیشنز دی، زبردست جو فلیشی پریزنٹیشنز تھیں، اور ان کو یوں لگا کہ شاید پاکستان میں اب تقریباً 100 بلین US ڈالرز تک تو آئیں گے ہی آئیں گے۔ ان کی نیت بالکل ٹھیک تھی کہ وہ ایک سیریس ایفرٹ تھی، اور پرویز مشرف کی جو حکومت تھی ان کی وہ اسی نعرے پہ آئے تھے کہ ہم پاکستان کو کلین کریں گے اور پاکستان کے باہر جو دولت ہے وہ لوٹی ہوئی دولت کو لائیں گے۔ پبلک پریشر بھی تھا، اور اس وقت ایک پرویز مشرف کے لیے ایک حالات ایسے تھے کہ ایک بڑی گراؤنڈ سیل سپورٹ بھی تھی کہ ان کو اب موقع ملنا چاہیے کہ یہ پاکستان بدلائیں گے۔ سو یہ وہ حالات تھے جن میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے وزٹ کیا، وزٹ کر کے وہ واپس آئے، اور آتے ہی انہوں نے آ کر جو نیب کے پروسیکیوٹر جنرل تھے وہ فاروق آدم خان، ان کو انٹرویو کیا، انہوں نے اپوائنٹ کیا۔ فاروق آدم کے ذمہ یہ لگا کہ آپ نے جو ڈرافٹ اگریمنٹ ہے نیب کے ساتھ اس کو اسکروٹینائز کرنا ہے، اس کو لا منسٹری اور جو فائنانس منسٹری ہے اس سے اس کا اپروول کروانا ہے، اور اس کے بعد یہ سائن ہونا ہے۔ لیکن اس میں جو چیز بہت اہم ہے وہ یہ کہ جو جنرل امجد کے فوراً آنے کے بعد جو اگریمنٹ آیا پاکستان کے پاس، اس کے اوپر ٹروونز جو کمپنی تھی اس کا نام تھا ہی نہیں، نام تھا براڈ شیٹ LLC، ایک نئی کمپنی تھی، اور اس کے ساتھ ایک انٹرنیشنل ایسٹس ریکوری لمیٹڈ کے نام سے دوسری کمپنی تھی۔ یہ وہ دو کمپنیاں تھی جو لائی گئی کہ ان کے ساتھ اگریمنٹ سائن ہو، اور وجہ یہ ہے کہ جو ٹروونز کمپنی تھی اس نے اپنا نام براڈ شیٹ LLC صرف اس لیے چینج کیا کہ جو ٹروونز کے اندر جو لوگ موجود تھے، جو ڈائریکٹرز تھے، ان میں سے ایک کے اوپر فراڈ کی کنوکشن تھی، اور اگر یہ پتہ چل جاتا اس وقت نیب کو کہ اس کے اپنے لوگوں کی یہ حالات ہیں تو اس کے ساتھ ایک اسٹیٹ نے جو اگریمنٹ سائن نہیں کرنا تھا، چونکہ میڈیا نے اس پہ ایشو اٹھانا تھا۔ ان حالات میں وہ اگریمنٹ سائن ہوا، اور پھر جو اب جا کے جو کورٹ کے سامنے جو پیپر رکھے گئے اس میں جنرل امجد نے یہ کہا کہ انہیں بعد میں ریئلائز ہوا کہ انہیں جو فاروق آدم خان ہیں ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ کہ فاروق آدم خان نے نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ سارے اپروولز نہیں لیے جو ان کو لینے چاہیے تھے، بلکہ انہوں نے ان کے سامنے جو پیپرز کا دتھا وہ رکھا، انہوں نے سائن تو کر دیا، لیکن ان پہ انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ان کے ٹرسٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاروق آدم خان اور جو جنرل سید امجد تھے
یہ دونوں انہوں نے جو اوریجنلی انہوں نے پڑھا تھا جو لارنس کالج سے تھا جس کو گلیان کہتے ہیں، یہ وہاں کے دونوں المنائے تھے. اور اس کے بعد فاروق اعظم خان نے کچھ عرصہ وہ کاکول میں رہے، اس کے بعد ملٹری اکیڈمی سینڈرس میں بھی آئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس وقت جو ان کا جو کیریئر تھا اس میں بہت برائٹ ہوئے ہوں گے. لیکن اس کے بعد وہ پاکستان گئے اور وہاں جا کر جو اٹیک جو کانسپریسی ہوئی تھی، جو فیلڈ کو تھی، اس کے بعد ان کو جیل میں رکھا گیا. جیل میں انہوں نے لاء پڑھا اور جب جیل سے باہر آئے 1980 کے بعد، اس کے بعد آ کر انہوں نے لیگل پریکٹس شروع کی اور وہ وکیل بن گئے. یہ وہ حالات تھے اور اس کی بنیاد پر انہوں نے سمجھا کہ ان کی تقریباً 15-20 سال کا ایکسپیرینس ہے اور وہ اچھے وکیل ہوں گے. لیکن ان کو پھر پتہ یہ چلا، جنرل امجد کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کو پھر انہیں پتہ چلا کہ جبکہ فاروق اعظم خان ایک طرف تو نیب کے پروسیکیوٹر جنرل تھے، لیکن ان کا بیٹا سیکریٹلی جو براڈ شیٹ کی ایک کمپنی ہے، جو براڈ شیٹ کے ایک پارٹنر تھے، اس کے لیے کام کر رہا تھا. یعنی انہوں نے جو جن کے اگینسٹ ان کو سمجھ لیں گے کام کرنا تھا، انہی کے آگے فاروق اعظم خان کا جو بیٹا ہے وہ انہوں نے اس کو امپلائمنٹ دلوا دی، یعنی وہ ان کے لیے کام کرنے لگا. یہ انہوں نے کہا کہ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا، اور لکنگ بیک انہوں نے کہا کہ مجھے انتہائی افسوس ہے کہ شاید میں نے فاروق اعظم خان پر بہت زیادہ ٹرسٹ کیا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک تو یہ کہ انہوں نے کانٹریکٹ نہیں پڑھا اور باقی ان حالات میں اس کانٹریکٹ بتایا. اس کے علاوہ جو جنرل امجد کی سٹیٹمنٹ ہے یہ اس حوالے سے بھی بہت ڈیوسٹیٹنگ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ان سے بار بار پوچھا گیا جو براڈ شیٹ تھی ان سے کہ آپ کی پروگریس رپورٹ کیا ہے، تو اور اس کے باوجود کہ انہوں نے نیب نے ان کو ریسورسز دیے، ان کو آفیسز دیے، ان کو ہر حوالے سے اکوموڈیٹ کیا، لیکن ان کا پھر دعویٰ یہ تھا کہ مختلف ایکسکیوزز بنانا اور ہیلے بانوں سے کام لینا. اور یہ کہ انہوں نے کہا کہ ان کو پھر سمجھ آئی کہ وہ جو بروشرز تھے، وہ جو بڑی بڑی لیموزین کی گاڑیاں انہیں ایئرپورٹ سے اٹھا کر لے جا رہی تھی، وہ سارا کچھ جھوٹ تھا. اور یہ کہ وہ جو انہوں نے اپنی کیپیبلٹی اور جو اپنی اسٹرینتھ بتائی تھی کہ وہ اتنے ان کے ایکسپیرینس ہے، وہ سب ایکچولی جھوٹ تھا. یہ وہ حالات ہیں جس کے دوران یہ معاہدہ سائن ہوا، اور جو اس کے جو بنیادی جو اس وقت اس کی بنیاد رکھی تھی وہ طارق فواد ملک اور جنرل امجد نے رکھی تھی. جنرل امجد نے پھر اس کے علاوہ اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ انہوں نے ریگریٹ کیا. پھر انہوں نے جنرل امجد نے سروسز جو مکمل طور پر انہوں نے ریٹائرمنٹ لی تھی 2002 میں. اس کے بعد جو مختلف جو کریکٹرز، اب اتنا بڑا سکینڈل بن چکا ہے کہ باقی اس حوالے سے ہمارے پاس سارے ڈاکیومنٹس موجود ہیں کہ باقی کون کون لوگ اس کانٹریکٹ میں شامل تھے، باقی کون لوگ ہیں کہ ان کا کیا کیا رول تھا. لیکن جو ابھی تک کی جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ جنرل امجد کی اس حوالے سے بڑا فرینک ایڈمیشن ہے. وہ مانے ہیں کہ ان سے غلطیاں ہوئیں، وہ مانتے ہیں کہ جو باقی لوگ تھے وہاں پر پاکستان کے اینڈ سے بالکل جو ڈیو ڈیلیجنس ہونی چاہیے تھی، جو چیکس ہونے چاہیے تھے، اپروولس تھے، وہ بالکل نہیں تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو براڈ شیٹ ہے، براڈ شیٹ ایک ٹوٹل ایک شیم اسکیم تھی جس کا مقصد صرف اور صرف بنانے کا مقصد پاکستان کو پھنسانا تھا. بدقسمتی سے پاکستان جو صرف لوٹی ہوئی دولت کے نعرے پر پھنسے. اینڈ پر جو حقیقت یہ ہے کہ براڈ شیٹ نے پورا زور لگایا، لیکن جو نعروں والے جو پیسے تھے کہ وہ بلینز باہر پھنسے ہیں، وہ براڈ شیٹ کو نہیں مل سکے. اور نیب نے اس امید پر یہ سگنیچر جو معاہدہ کیا تھا، نیب کو وہ پیسے کیا ملے ہیں یا نہیں، وہ اب ساری دنیا جانتی ہے.